ہم 15 سے 16 سیٹیں دوبارہ مسلم لیگ نون جیتنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ آپ کے دور میں تو الزامات بھی لگے نا، کوئی آپ ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں آپ، تو کیونکہ یہ آپ بھی کے دور ڈیل میں کرے کافی نا، چیلنج کرتا ہوں، کوئی مئی کا لال میری گورنمنٹ کی کوئی ڈیل کو ریٹرن میں دکھائے ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں۔ واڑی پاور پروجیکٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جمیل صاحب، انہوں نے سیریس ایلیگیشنز آپ پر لگائی۔ کیا پاور پروجیکٹ کی کہانی کیا ہے؟ اس میں بار بار آپ کا نام ہم دیکھتے ہیں، حفیظ الرحمان، ہر حوالے سے آپ کا ہی نام دیکھتے ہیں، وجہ کیا کوئی ہوگی نا آپ کی انوالومنٹ، کچھ تو ہوگا۔ نہیں، میری بھرپور انوالومنٹ رہی ہے۔ یہ جو صاحب جن کا نام لے رہے ہیں، میں اپنی زبان جو ہے وہ اس تک نہیں گرا سکتا۔ 100 لیزیں لی ہوئی ہیں گلگت بلتستان میں، مائننگ کی 100 لیزیں ان صاحب یہ آپ آن ریکارڈ کیا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے خاندان کے نام 5 سال آپ بھی اقتدار میں رہے، گلگت بلتستان کے سی ایم رہے، انرجی کرائسس آپ کے دور پہ 5 سال رہنے کے باوجود وہ کرائسس کم نہ ہوئے، اب آپ کس منہ سے جائیں گے عوام کے درمیان؟ اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ رکاوٹ تھا، آج بھی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ رکاوٹ ہے۔ لیکن امجد ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ حفیظ الرحمان ہو گئے، احسان اقبال ہو گئے، نواز شریف، یہ ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے عوام کو ایک دفعہ پھر۔ السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں انتخابات کا موسم بہت قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو گلگت بلتستان میں سیاسی حالات جو چل رہے ہیں، توڑ جوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہے، پیپلز پارٹی ایک طرف ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، نون لیگ منظر نامے سے ہمیں کہیں غائب غائب دکھائی دے رہی ہے۔ گلگت بلتستان جہاں بجلی کا بحران کافی پرانا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، امن کے حوالے سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ نون لیگ این ایف سی ایوارڈ کا دعویٰ کر کے ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ چکی ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ کا نعرہ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سبھی موضوعات پر، سبھی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈیلی K2 کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایکس سی ایم گلگت بلتستان اور پی ایم ایل این گلگت بلتستان کے صدر حفیظ الرحمان۔ ویلکم ٹو آور شو سر، بہت آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ، رمی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں آپ کو اور اکبر تابان صاحب کو لاہور میں بلایا گیا، اس میٹنگ کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، اور گلگت بلتستان کو آیا واقعی میں این ایف سی ایوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی صاحب، آپ کا ڈیلی K2 ڈیجیٹل کا آپ کا بہت شکریہ۔ جو نواز شریف صاحب نے جو میٹنگ بلائی ہوئی تھی، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کے الیکشن آس پاس ہی ہیں تقریباً، تو دونوں کی ساتھ ساتھ فیڈرل جو ہماری جو پارٹی کے عہدیداران ہیں اور کچھ فیڈرل منسٹر صاحبان ہیں، چیف منسٹر پنجاب جو ہے مریم صاحب ہے، چونکہ ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی موجود تھی۔ تو ایک تو میاں صاحب نے بریفنگ دی کہ گلگت بلتستان کا جو ترقی کا سفر جو شروع ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، سڑکوں کا، اسپتالوں کا، بجلی کا، اس پہ ہم نے تفصیل سے ان کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر والوں نے اپنی بات کی، اور اس تناظر میں یہ بات طے ہوئی کہ گلگت بلتستان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ مثال کے طور پہ کہ جب نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، جی بی میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہمیں تقریباً 19 سے 20 ارب روپے بھی سالانہ اینول ڈیولپمنٹ پلان، یہ پی ایس ڈی پی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اینول ڈیولپمنٹ پلان ہمارا 18 19 20 تک چلا گیا، اور جو ہی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، پھر خان صاحب کی جو گورنمنٹ آ گئی یا لائی گئی جیسے تیسے بھی، تو آپ کا جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 16 ارب تک آ گیا، 15 سے 16 ارب۔ اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ گزشتہ 2 سال سے 16 سے 17 بلین ہے، اگر اس سے فارن کمپوننٹ کو نکالا جائے۔ جب 16-17 ارب ہے تو آپ کے ایک طرف تھرو فارورڈ 150 ارب سے زیادہ ہے۔ جب 20 ارب تھا تو اس وقت سیمنٹ کی بوری مل رہی تھی 200 روپے 400 روپے کی، اور سریا تھا جو ہے وہ آپ کا جو 80-90 ہزار کا ٹن۔ آج جب آپ کا 16-17 ارب کا ہے تو اس وقت آپ کا جو سیمنٹ کی بوری ہے کہیں پہ 2000 روپے، کہیں پہ 2200 روپے، کہیں پہ 1800 روپے، اور سریا جو ہے وہ 3 لاکھ پہ، کہیں 3.25 لاکھ پہ۔ تو اسی سے آپ اپنی انفلیشن کا اندازہ لگا لیں، تو اس بجٹ سے کتنا آپ ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
تو ہم نے یہ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ 2017 میں نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب صدارت کر رہے تھے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے. تو اس وقت جی بی اے جے کے دونوں کی نمائندگی نیشنل اکنامک کونسل میں تھی. میں ایز اے چیف منسٹر وہاں موجود تھا. فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے تھے، اور چاروں چیف منسٹر جو ہے صوبوں کے وہ موجود تھے. وزیر خزانہ موجود تھا. وہاں ہم نے یہ گزارش کی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ ہمیں آج آپ تو پیسے دے رہے ہیں، کل کوئی ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو ہمیں اس فنڈز کو یقینی نہیں بناتی ہے ارتقاء کو، تو پھر ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پھر ترقی معکوس کی طرف جائے گا. جس پہ نواز شریف صاحب نے ہماری سب کی موجودگی میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، جن میں سے آج بھی وہ چیف منسٹر ہیں، وہاں پہ ڈار صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان ایچ جے کے اور ایکس فاٹا کو ہم کس طریقے سے ڈویزیبل پول سے پیسے دے سکتے ہیں. تو انہوں نے جو فارمولا بنایا، وہاں پہ 3% جو ہے وہ جی ڈی پی کا ٹوٹل جو ہے وہ حصہ ہے میں سے 3% جی بی ایچ جے کے اور ایکس فاٹا کو دیے جائیں. اور وہاں پہ چاروں چیف منسٹروں سے نواز شریف صاحب نے رائے مانگی کہ آپ سپورٹ کریں، جس میں سے پنجاب کے چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا 3% نہیں 4% ہونا چاہیے. بلوچستان میں چیف منسٹر اس وقت نون لیگ کا تھا، انہوں نے بھی حمایت کی. تو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، چیف منسٹر کے پی کے پرویز خٹک صاحب، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ایجنڈے میں نہیں ہے، آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں. الغرض بہرحال انہوں نے اس پہ ہمیں مخالفت میں ووٹ دیا. جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس منٹس کے اندر یہ بات لکھوائی گئی کہ جب تک جی بی ایچ جے کے اور ایکس فاٹا کو ڈویزیبل پول سے ان کے حصے کے پیسے نہیں ملتے، تب تک نیا این ایف سی کا پروسیس نہیں ہوگا. 2017 سے لے کے تا دم آج 2025 میں ہم کھڑے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس دوبارہ نہیں ہو سکا. اب چونکہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آج کل آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، آج کل آپ کا لیڈر یہ بات، ہمارا لیڈر 2017 سے کر رہا ہے، 2016 سے یہ بات کر رہا ہے. اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ رکاوٹ تھا، آج بھی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ رکاوٹ ہے. لیکن امجد ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ حفیظ الرحمان ہو گئے، احسان اقبال ہو گئے، نواز شریف، یہ ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے عوام کو ایک دفعہ پھر. باقی ان کی ساری تقاریر جھوٹ پر مبنی ہے. یہ کل ہی ان کا بیان ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ صوبے کی رٹ لگاتے ہیں نا، ہم جو ڈویبل چیز بتا رہے ہیں جس سے جی بی کے عوام کو فائدہ ہو. نہیں، ان کا کہنا بھی یہ تھا نا کہ اگر جب تک ہم ایک آئینی صوبہ نہیں بنتے تب تک ہم این ایف سی ایوارڈ میں ہمیں شامل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا، اس کے لیے آپ کی 3 صوبے راضی ہیں، فیڈرل راضی ہے، تو چیف منسٹر سندھ ووٹ دے دے نا. اگر ہم ڈرامہ کر رہے ہیں تو، اگر ہم کوئی بیان بازی سے کام لے رہے ہیں تو ایجنڈا بن گیا نا. ہمارا جو سپریم لیڈر ہے ملک کا بھی اور اس وقت پاکستان ہماری پارٹی کا بھی، نواز شریف صاحب، انہوں نے وہ بات خفیہ نہیں رکھی، انہوں نے پبلک کر دیا. اب یہ فورم ایسا ہے کہ اس میں 4 چیف منسٹر پلس پرائم منسٹر یہ سب اتفاق نہیں کریں گے تو یہ این ایف سی ریوزٹ نہیں ہو سکتا ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں. چیف منسٹر سندھ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی کا جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے، ماضی والا فارمولا، اس میں کسی اور کو ایڈ نہ کرے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی ایچ اے کو وفاق اپنے حصے سے پیسے دے رہی ہے، ابھی تک وفاق ہمیں اپنے حصے سے وہ ہمیں گرانٹ دے رہی ہے، وہ رائٹ نہیں دے رہی ہے. سندھ کا چیف منسٹر اور پنجاب کے عوام اور کے پی کے عوام وہ اپنا حصہ مرکز سے رائٹ کے طور پہ لیں، اور ہمیں سندھ کہے کہ تم خیرات کے طور پہ لے لو. یہ کون سی ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں؟ اب اس کے اندر جو چھوٹی سی ایک ترمیم کی ضرورت ہے نا، کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹ نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. جب تک آپ اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پہ ڈویزیبل پول کے جو ہے وہ قابل تقسیم محصولات کا ان کو حصہ دار بنانا ہے، تو پرپوزل کیا ہے؟ پرپوزل یہ ہے کہ 4 صوبے فیڈریٹنگ یونٹ، 3 ریجن جو ہے اس کے اندر ہوں گی، اس میں فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر. اس وقت تک آپ کے صرف اور صرف 4 صوبے فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اس میں 3 ریجن ڈالے جا رہے ہیں. 3 ریجن کون سے؟ جی بی ایچ اے کے اینڈ فیڈرل پروونس اسلام آباد. یہ تینوں ریجن ہوں گے.
جو قابل تقسیم محصولات میں جس فارمولے کے تحت سندھ کو پیسے ملتے ہیں، آبادی پہ، رقبے پہ، ریونیو شیئرنگ پہ، آپ کی جو ہے وہ پسماندگی پہ، انہی 4 انڈیکیٹرز کے تحت ان 3 ریجنز کو بھی اسی ڈیویزیبل پول سے پیسہ دینا ہے۔ گلگت بلتستان کا پیسہ بھی اسی ڈیویزیبل پول میں جا رہا ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز 99% ہمارے ملک میں کٹتے ہیں، سندھیوں کے جا رہے ہیں، پنجابیوں کے جا رہے ہیں، پٹھانوں کے جا رہے ہیں، تو گلگتی اور کشمیریوں کے بھی اسی ڈیویزیبل پول میں جا رہے ہیں۔ ہم اس میں سے کوئی اضافی پیسے تو نہیں مانگ رہے۔ اب یہ ایک ترمیم ہونی ہے نا، اس میں ترمیم ہونی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جی بی ایل جے کے اور فیڈرل اسلام آباد کو فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ 3 ریجن بنانے، یہ ترمیم پرپوز ہو رہی ہے 28ویں ترمیم میں۔ کرے نا چیف منسٹر سندھ اس کی مخالفت نہ کرے نا۔ اس پہ اگر اس ترمیم کے پاس ہونے سے پنجاب کے 50 ارب کم ہوتے ہیں، سندھ کے تو 10 ارب کم ہوتے ہیں، کے پی کے 10 ارب کم ہوتے ہیں۔ آج کے پی حامی ہے، کیوں حامی ہے؟ پہلے حامی نہیں تھا، آج اس لیے حامی ہے کہ جو ایکس فاٹا ہے جو کے پی میں مرج ہو چکا ہے، ان کی 1 کروڑ آبادی اور ان کی جو ہے وہ رقبے کے بیس پہ ان کو ملتے ہیں 300-400 ارب روپے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کرو، اس فاٹا کو جو دے رہے ہیں ریوزٹ کر کے ہمیں نیا ایوارڈ دے دو۔ تو ان کو 200 ارب ملتے ہیں تو 20 ارب روپے جی بی کو آزاد کشمیر کے لیے نکلتے ہیں، یعنی ان کو فائدہ ہے۔ تو سندھ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے جو ہے وہ ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت، ہمارے جو ہے وہ پیسوں میں کمی آئے گی۔ تو میرا سوال یہ نہیں بنتا ہے کہ سیاسی ورکر یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں، یہ سیاست والی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی جی بی میں الیکشن لڑنا ہے، ہم نے بھی جی بی میں الیکشن لڑنا ہے، دونوں پارٹیوں نے، مین سٹریم پارٹیوں نے۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ سندھ کی حکومت سے گلگت بلتستان کے لیے کیا لا رہے ہیں؟ عوام کے لیے ہمارے 2 سے 3 لاکھ لوگ وہاں سندھ میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ نے پرپوزل دیا ہوا ہے؟ ہمارے 1984 سے لے کے آج تک ایک میڈیکل سیٹ سندھ نے کیوں نہیں بڑھائی ہے جی بی کی؟ پنجاب میں بھی 84 میں 12 سیٹیں تھی، آج 86 ہیں، تو آپ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ اس میں کون سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ کے پی نے 15 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہ 1984 سے 4 سیٹیں ہیں، وہاں پہ 8 میڈیکل سیٹیں بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ اس میں کون سا کانسٹیٹیوشن؟ ان کی بدنیتی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں گلگت بلتستان میں صرف اقتدار کے لیے آتی ہیں۔ آج گلگت کا جو ہے وہ 1 ارب روپے کا پنجاب کا دیے وہ فنڈ سے شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بنا ہے۔ گلگت میں میڈیکل کالج کی ساری سیٹیں پنجاب نے دی ہیں، انجینئرنگ کی ساری سیٹیں پنجاب نے دی ہیں۔ اس وقت ایک ایم آر آئی مشین پورے صوبے میں کام کر رہا ہے، وہ بھی شہباز شریف صاحب نے دی ہے گلگت میں۔ دوسری ایم آر آئی مشین مریم نواز نے دی ہے، جو اگلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ گلگت میں نصب ہونے والی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی خزانے ہیں سندھ میں، آپ کے پاس بھی وسائل ہیں کے پی میں، تو آپ گلگت بلتستان کے لیے چلے ہمیں ڈیویزیبل پول سے بھی پیسے نہیں دے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ اپنے صوبے کے اکاؤنٹ سے ہمیں 1 بلین روپے تو لاؤ نا جی بی کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ ہمارا کوشچن ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ گلبر خان حکومت پر آج کل تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انرجی کرائسس کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ نے عوام میں آ کر بڑا تنقید کیا گلبر خان حکومت پہ۔ ماضی کی جتنی بھی حکومتیں پی ٹی آئی ہے کہ انرجی کرائسس وہیں کا وہیں ہے۔ 5 سال آپ بھی اقتدار میں رہے، گلبرستان کے سی ایم رہے، انرجی کرائسس آپ کے دور پہ 5 سال رہنے کے باوجود وہ کرائسس کم نہ ہوئے۔ اب آپ کس منہ سے جائیں گے عوام کے درمیان؟ کیا منشور ہوگا؟ روڈ میپ کیا بنا رکھا ہے؟ ایجوکیشن کے جو حالات ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے، اور تعلیم کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انرجی کرائسس گلگت میں اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بیچ میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ مختلف جو سرکاری جو آفیسرس ہیں ان کے گھر میں اسپیشل لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ عوام کو کس طرح فیس کریں گے اور کیا روڈ میپ لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہیں 2015 کے الیکشن سے پہلے لالک جان سٹیڈیم میں جو اعلانات کیے تھے 100% اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ اب آئے جی انرجی کرائسس، واقعی سیریس کرائسس ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا، یہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے، یہ کہ آج فیصلہ کیا کل کرائسس ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک سٹرگل، لمبی چوڑی پلاننگ، اچھا خاصا وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارا ہائیڈرو ہے، ہم نے ڈیزل جنریٹر لا کے وہاں پہ نصب کر کے سر جی 15-20 سال سے مختلف سیاسی پارٹیاں میری گزارش اقتدار ہے۔ میں رہی ہیں، سوئچ آن آف والی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ 15 سال آپ کو لگ گئے ہیں انرجی جی کرائسس جی جی سے جی نمٹنے میں میں۔ اپنے 5 سال کے جواب دوں، میں 15 سال کے جواب دہ نہیں ہوں۔
2015 میں جب ہم آئے تھے تو گلگت بلتستان میں ٹوٹل 73 میگا واٹ بجلی کی انسٹال کیپیسٹی تھی آپ کی. ہم نے جب 5 سال میں گورنمنٹ چھوڑی ہے تو 144 میگا واٹ کی آپ کے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی تھی, جنریشن کیپیسٹی تھی تو سمر کی. 8 مہینے گرمیوں میں ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کیا پورے گلگت بلتستان کو. 4 مہینے کا جو سردیاں تھی جس میں ہماری جو لوڈ شیڈنگ تھی 12 گھنٹے کی تھی, 12 گھنٹے بجلی ہم دے پا رہے تھے. اس میں ہم نے جو منصوبے ایڈ کیے تھے جو اگلے 2-3 سالوں میں سسٹم میں ایڈ ہونے ہیں, آپ دیکھ لیں 2020 میں, 2021 میں, 2022, 2023, 2024 ایوریج پورے جی بی کے اندر آپ کو 10 میگا واٹ سالانہ آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے 21 میں 1 میگا واٹ شامل نہیں کیا, 22 میں 1 میگا واٹ شامل نہیں کیا, 23 میں 1 میگا واٹ شامل نہیں کیا, تو وہ کرائسس بڑھتا گیا نا. ہیزل 20 میگا واٹ جو گلگت بلتستان کا پہلا رن آف دا ریور پروجیکٹ تھا, میں چیف منسٹر تھا, نواز شریف صاحب نے منظور کیا تھا. الحمدللہ 2018 میں ہم نے اس کا ٹینڈر کیا اور ایف ڈبلیو جو ہے اس کو ٹیکنیکلی آؤٹ کیا گیا. اس کو ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے, ہم کسی پریشر دباؤ میں آ کے کام نہیں کر رہے تھے, اور اس کمپنی نے درخواست دے دی پرائم منسٹر کو, اور گنڈاپور صاحب اور انہوں نے مل کے 9.5 ارب جس پروجیکٹ کو ہم نے ٹینڈر کیا تھا اس کو 2 سال منسٹری کشمیر افیئرز نے دبا کے رکھا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جب میری گورنمنٹ جی بی میں ختم ہوتی ہے تو یہ دوبارہ اس کا ٹینڈر کرتے ہیں اور وہ ایف ڈبلیو کو ون کرتی ہے وہ 13 ارب پہ, یعنی جس کو ہم نے 9.5 پہ دیا تھا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں 20, 21, 22, 23, 24 آپ نے 1.5-2 ارب روپے پے کر دیے وہاں کو. پوچھا ان سے, پوچھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا 2022 سے پہلے پی ایچ ڈی پی کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, فنڈ بھی دینا, مانیٹرنگ بھی کرنا, ایگزیکیوٹ بھی کرنا. 2023 کے بعد آپ کی 100% پی ایچ ڈی پی پروجیکٹ پروونشل سبجیکٹ بن چکے ہیں. آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے اس محکمے کا متعلقہ سیکٹری یا منسٹری کا رول ختم کر دیا تھا, شہباز شریف صاحب سے ہم نے کروایا. اب یہ آپ کا سوال بنتا ہے ان لوگوں سے کہ ہینزل کے پیسے بھی آئے, آپ نے ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کروایا, کیوں نہیں پوچھا؟ گواڑی پہ ہر طرف بات ہو رہی ہے نا. میرا گواڑی سوال پاور یہ پروجیکٹ نہیں, میرا اس میں سوال آپ پہ نہیں, میں الزامات آپ بھی کی وہ ایلیگیشنز بعد بھی میں ہیں. بات کریں گے. میرا یہ سوال ہے, ہینزل تو امجد صاحب کے حلقے میں نل 16 میگا واٹ جو ہم ورثے میں چھوڑ کے گئے تھے جس کا کوئی 40% کام ہوا تھا, کورونا کی وجہ سے اس کا کام رکا ہوا تھا, آگے الیکشن کی وجہ سے رک گیا. تو آپ کے یہ 16 اور 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 36 میگا واٹ. 36 میگا واٹ اگر آج بجلی سسٹم میں آتی تو گلگت میں شیڈنگ ہوتی تھی؟ ہو سکتی ہے. نہیں. آج آپ کا کرائسس ہی 18 میگا واٹ کا, 18 آ جاتا تو وہ تو آپ کی پلاننگ بھی موجود تھی, ایگزیکیوشن بھی موجود تھی, فنڈ بھی موجود تھے, پروجیکٹ بھی موجود تھے. آپ نے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر نہ کوئی پریس کانفرنس کی, نہ واویلا کیا تو آپ نے گواڑے پہ کیا. اب دوسرا اب آئے, ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی 16 جو 3 سال سے پلاننگ کمیشن میں پڑا رہا پی ٹی آئی کے زمانے میں ریویژن کے لیے, وہ ریوائز نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب آیا, احسن اقبال صاحب نے محنت کی, الحمدللہ وہ ریوائز ہوا. اگلے سال جون تک سے پہلے آپ کو 16 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا. 20 میگا واٹ ہینزل جو 40 میگا واٹ کیا جا رہا ہے اس کے جو ایشوز بنے ہوئے تھے, ہم نے الحمدللہ, میں اور میرے ساتھیوں نے محنت کی, الحمدللہ اس کو ٹریک پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ودن 3 ایئرس وہ بننے کے لیے کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس کو جو سمیٹا جا رہا ہے اس کو. اسی طرح 26 میگا واٹ شگرتھنگ آپ کے اپنے بلتستان میں ہمارے دور میں پیسون اپروو تھا. ٹینڈر کی باری آئی, خان کی گورنمنٹ آئی, 3 سال اس کے ٹینڈر کے بعد اس کا ریٹ اوپر آیا تھا کچھ 30%, انہوں نے ریوائز اپروو نہیں کیا, وہ پڑا رہا. آ کے ہماری گورنمنٹ آئی شہباز صاحب کی تو ہم نے اس کو اپروو کروایا. اس وقت شگرتھنگ پہ کام ہو رہا ہے, تیزی سے کام ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کے پائپ لائن پہ اسکیم ہے. جو نیٹ ہم نے جو فوری حل, ہم نے شہباز صاحب جب پچھلے سال گلگت آیا تو یہی دن تھے, ہم نے گزارش کی کہ 18 گھنٹے کی 22 گھنٹے کی شیڈنگ ہے, اس نے کہا شارٹ سولوشن ڈھونڈو. ٹیم کو شارٹ سولوشن یہ ڈھونڈا گیا, یہ ہائیڈن منصوبے 3 سے 4 سال لیتے ہیں اگر اسکیلیشن نہ ہو, اگر ریوائز نہ ہو, ریوائز ہو گئے تو یہ 7 سال لگتے ہیں. تو شارٹ ٹرم سولوشن یہ ڈھونڈا گیا کہ گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ سولر 1 سال کے اندر لگا کے دیا جائے. اس وقت آپ کے پاس انسٹال کیپیسٹی جو ہے وہ 130 سے 140 میگا واٹ ہے, لیکن جو جنریشن ہے آپ کی وہ آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ 50 سے 52 میگا واٹ ہے. اس 50 سے 52 میگا واٹ میں 100 میگا واٹ سولر ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کہانی نہیں ہے,
اس کی CDWP اس کی ایکنک سے 1 سال کے لیے، پاکستان میں آج تک کوئی منصوبہ 1 سال کی فائنینسنگ میں اپروو نہیں ہوا. یہ منصوبہ 1 ایئر کے لیے اپروو ہوا ہے، جس کا روف ٹاپ کا ٹینڈر جو ہے اس کے 2 سیکٹر ہیں. کچھ سرکاری بلڈنگ سے پورے صوبے کے اندر ان کی چھتوں کے اوپر روف ٹاپ کے اوپر سولر لگے گا. اس کے بعد آپ کو جو گرڈ کی بجلی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ الگ لگے گی. مجموعی طور پر 82 میگا واٹ آپ کی گرڈ کی بجلی ہے اور 18 میگا واٹ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے روف ٹاپ ہے. اس کا روف ٹاپ کا ٹینڈر کھل چکا ہے. اگلے فیز میں آپ کے 82 میگا واٹ کا ٹینڈر کھلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلگت میں الحمدللہ گیس کا منصوبہ بھی دیا ہے. اس وقت گلگت کا آدھا گلگت جو ہے وہ آپ جہاں پنڈی اسلام آباد کی طرح گیس کے اوپر جو ہے اپنا گزارا کر رہا ہے الحمدللہ. سر تو یہ ہمارے پاس تو دکھانے کے لیے بھی کچھ ہے، کرنے کے لیے کچھ ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بھی دکھائیں گے. غواڑی پاور پروجیکٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جمیل صاحب، انہوں نے سیریس ایلیگیشنز آپ پر لگائی کہ اس کو تعطل کا جو شکار ہوا ہے، اس میں سیدھا جو الزام جو ہے حافظ الرحمان پر لگایا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پاور پروجیکٹ کی کہانی کیا ہے؟ اس میں بار بار آپ کا نام ہم دیکھتے ہیں، حافظ الرحمان، ہر حوالے سے آپ کا ہی نام دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی ہوگی نا آپ کی انوالومنٹ، کچھ تو ہوگا. نہیں، میری بھرپور انوالومنٹ رہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہر بڑے پروجیکٹ کے پیچھے حفیظ الرحمان کی انوالومنٹ ہے، اس لیے اس کو بنوایا میں نے ہے. اس پروجیکٹ کی شروعات میں نے کی ہے. ان کا تو صرف نوکریاں بیچنے کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے؟ یہ جو صاحب جن کا نام لے رہے ہیں، میں اپنی زبان جو ہے وہ اس تک نہیں گرا سکتا. 100 لیزیں لی ہوئی ہیں گلگت بلتستان میں، مائننگ کی 100 لیزیں ان صاحب نے. یہ آپ آن ریکارڈ کیا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اس نے اپنے خاندان کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ شناختی کارڈ اٹھا کے 100 لیزیں کہاں سے آ رہی بھائی؟ 2 سال سے تو تم ممبر ہو. وہ گلبر کے آلے پیالے دوالے اس لیے پھر رہے تھے کہ آپ کا ٹوٹل منتہا یہی تھا. دوسری طرف آ جائیں پاور پروجیکٹ کا، آپ آج چیک کروا لیں کہ جتنے لیزیں ہیں اس میں 99% اگر ان کی کمپنی کے پاس، لوگوں کے پاس ہیں، 99% لیزیں اپنے لڑکوں کے نام پہ لی ہوئی ہیں. میں پرسنل چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا. آپ کا تو مقصد ہی اقتدار میں آؤ، لوٹو، پیسے بناؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دے دو. میرا یہ مقصد کبھی نہیں آیا الحمدللہ. اب یہ جو گواڑی ہائیڈل پروجیکٹ ہے، یہ 16 ارب روپے کا اپروڈ پروجیکٹ تھا جی. اس کی خان صاحب کے زمانے میں ٹینڈر نہیں ہوا. ہمارے دور کا PC1 ہے. عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا، 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، وزیر امور کشمیر ہمارے محترم قاہرہ صاحب لگ گیا. اس وقت مجھے خبر ہو گئی کہ یہ ٹینڈر، اس وقت ٹینڈر کرتی تھی کشمیر افیئرس میں، مجھے خبر ہو گئی اس کو سنگل بڈ کر کے ایک ہی کمپنی کو دیا جا رہا ہے. باقی کمپنیاں یقیناً جمہوریت ہے، لوگوں کو آزادی حاصل ہے. آپ جیسے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی، میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی اور سنگل بڈ کر کے دیا گیا. آپ یقین کریں کہ 16 ارب کا منصوبہ، جس کمپنی نے 1 میگا واٹ کا منصوبہ بنایا، وہ بھی جو ہے وہ رن آف وہ کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ نے کمپلیٹ کیا. اب اس کے اوپر وہ کانٹریکٹر چلے گئے GRC میں. وہ کانٹریکٹر چلے گئے، GRC کس کی تھی؟ پروونشل گورنمنٹ کی تھی، فیڈرل کی نہیں تھی. وہاں تو میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا نا. اب GRC نے کہا کہ اس کیس کو FIR میں دیا جائے، اس کے اندر اتنی مینوپولیشن ہوئی ہے. یہ پڑھ لیں آپ، منگوا لیں، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ منگوا لیں رپورٹیں. اس کا کون تھا جو سربراہ یا جو افیسر ہمارے GB کا سب سے آنیسٹ سمجھا جاتا ہے، مشہور ہے اس کا، میں نام بھول گیا، کھومر کا، اور اس کا پورا خاندان ان کو ووٹ دیتا ہے، پیپلز پارٹی کو. مجھے تو نہیں دیتا ووٹ. اس افیسر نے جو ہے اس کی جو ہے اپیلیں سنی اور اس نے کہا اس میں تو کرمنل کیس بنتا ہے. اس کے بعد یہ چلے گئے جی PRC میں. پروویژنل جو ہے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کس کی تھی؟ وہ بھی صوبائی حکومت کی تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں تھی. اس نے بھی کہا ری ٹینڈر کرو، اس میں بہت فراڈ ہوا ہے. اس کے بعد یہ اس دونوں فورمز کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد یہ حضرات چلے گئے کہاں پہ؟ چیف کورٹ. میں اپنی سابقہ پریس کانفرنس میں ریکارڈ پہ ساری گفتگو لا چکا ہوں، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. موجودہ دلیہ کے بارے میں عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا کہ سنگل بڈ ہے، اس کا ٹینڈر ان کو ایوارڈ کر. آج تک کسی عدالت نے ہسٹری میں یہ بات نہیں کہی. وہ کہتا ہے میرٹ پہ دیکھو. انہوں نے کہا یہ ان کو دے دو، یہ ٹینڈر ان کو ایوارڈ کر دو. اب اگر سسٹم ملا ہوا نہیں تھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 16 ارب کا تھا نا پروجیکٹ، PC1 16 ارب کا، سنگل بڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہ آپ اور کوئی ہے نہیں تو اس کا بڈ بڑھاؤ جناب، 56 ارب کر دیا، 55 ارب تک لے کے گئے.
اور کوئی تھا نہیں نا, کمپٹیشن ہی نہیں تھا. انہوں نے راتوں رات یہ بھی انکوائری ہوگی کھلے گی, کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب ہوتا یہ کہ ایک پروجیکٹ 16 کا تھا, وہ 56-54 پہ چلا گیا, تو پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اگلے عدالتی فورم سے رجوع کرے. ایک غریب آدمی 50,000 کی ڈگری لیتا ہے نا سول کورٹ سے, اس کو سیشن کورٹ میں آپ رگڑا دیتے, اس کے بعد اس کو آپ ہائی کورٹ لے جاتے, اس کے بعد اس کو آپ سپریم کورٹ لے جاتے. اگر جب تک آپ حتمی کورٹ جس کو کہتے ہیں نا اپیکس کورٹ سے فیصلہ جب تک نہ ہو تب تک آپ کا رائٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. میرا سوال یہ تھا کہ بھئی یہ جی بی کے اندر جو گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر ہے, چیف سیکرٹری ہے, ایس سی ایس ہے, ان سب نے مجھے کمٹمنٹ دی تھی سوائے چیف منسٹر کے کہ ہم ہر صورت اپیل میں جائیں گے. نہیں گئے یہ اپیل پہ. کیوں نہیں گئے اپیل پہ؟ ٹائم بار کروایا. اب جب ٹینڈر کھولا تو یہ 56 ارب روپے کا نکلا ہے. اس پہ ایک انکوائری چل رہی ہے. میں نے درخواست دی, آن دی ریکارڈ دی ہے, میں نے پریس کانفرنس کر کے دی ہے, اور میں نے خط بھی لکھا ہے, اور میں نے یہی لکھا کہ اس میں مینپولیشن ہوئی ہے. 16 ارب کا کون کس کا دماغ خراب مجھے بتایا نا. وفاق کو اندھا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ پلاننگ کمیشن کہ آپ 16 ارب کا پروجیکٹ سنگل بڈ کر کے 56 ارب پہ دے دیں, اور پیپلز پارٹی کے ہر کینڈیڈیٹ کو آپ یہ کہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. گورنر آفس اس میں بھرپور طور پر انوالو تھا, گورنر خود انوالو تھا اس میں. ان سب کو کہا گیا تھا ہم 10-10 کروڑ روپے دیں گے آپ کو. یہ تو پاگل ہے. وہ جو تھا نا چیف کورٹ کا فیصلہ, اس چیف کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ بھی آپ پڑھ کے سنیں. جی. وہ آپ سپریم اپیلیٹ کورٹ یہ کا. گاڑی پاور پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آگے بڑھتے ہیں پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. الیکشن قریب آ رہے ہیں, ہم۔ اور گراؤنڈ پر ہمیں امجد حسین ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی کے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. کس معاملے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں؟ ان الیکٹیبلس کو جمع کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. آنے والے انتخابات میں انہی الیکٹیبلس نے الیکشنز لڑنے ہیں, اور ٹکٹ بھی میرا خیال انہی کو ملے گا, اور سیاسی منظرنامہ بالکل آپ کو مختلف ہی دکھائی دے گا. امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب ریسنٹلی آپ کے پارٹی کے ہی اقبال حسن صاحب کی وکٹ اڑا کر لے گئے. پی ٹی آئی کے امجد صاحب, ان کو بھی لے گئے. کافی جگہوں پر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہمارا ہیں گراؤنڈ پر. کوئی وکٹ نہیں اڑائی. دیکھیں, یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا, اس کو ہم نے 2020 میں الیکشن کے دوران ان کو جماعت سے نکال دیا تھا. مجھے بتائیں کہ 2020 کے الیکشن کے بعد وہ ہماری پارٹی میں تھا؟ ہم نے اس کو نکال دیا تھا. جب انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے جماعت سے نہیں. وہ ہمارا کوئی نہ ورکر ہے نہ عہدیدار ہے, وہ انہی کا تھا, انہی کو مبارک ہو. دیکھیں, ہم نے گزشتہ 5 سال میں جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے نا, پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کی کر رہی ہے. ہم نے پبلک ایکٹیویٹی کی ہے. نواز شریف صاحب کے آمد کے سلسلے میں ہمارے پاس گورنمنٹ بھی نہیں تھی جی بی میں. ہم نے 450 گاڑیوں کا قافلہ لے کے ہم گئے لاہور. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی ریسنٹلی حسین اقبال صاحب آیا ہے, ہم نے پبلک ایکٹیویٹی کی ہے. ہم نے کتنی بڑی ماس موبلائزیشن کی ہے عوام کی. یہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی. یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہار پہنا ہے, اس کو ہار پہنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری اس جماعت میں جب ہماری گورنمنٹ کا یہاں فیڈرل میں پتہ ہی نہیں تھا, اس وقت بھی 6 بڑے الیکٹیبل ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. گزشتہ 2-3 سالوں میں شامل ہوئے ہیں. ہماری مقامی تنظیموں نے شامل کروایا ہے, میں نے نہیں کروایا ان کو. اب آپ کے پاس 24 حلقے ہیں گلگت بلتستان میں. 24 حلقوں میں سے 16 سے 17 حلقوں میں ہمیں کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور 6 سے 7 حلقے ہیں جہاں ہمیں کینڈیڈیٹس کی مزید ضرورت ہو سکتی ہے, جس کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کی تنظیم اس علاقے کا جو سابقہ الیکٹیبل یہ مل کے کام کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. اور اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہی صورتحال بنتی ہے کہ 16-17 حلقوں میں ان کے پاس بھی شاید مقابلے کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, نہیں ہوں گے والی بات نہیں ہے. 8-10 حلقے ان کے بھی ایسے ہی ہیں. گراؤنڈ پر ریالٹی کچھ اور نظر آ رہی ہے سر. خبریں آج بھی شیگر سے 2 بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, اور اس دن خپلو سے بھی خبر آئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. آپ کو نہیں نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں, پیپلز ضلعی سطح پر پارٹی, دیکھیں الحمدللہ ہمارا ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پہ بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے. وہ جب وقت آئے گا تو یہ قبل اس وقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں تھکانا چاہتے. پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے؟ 5 سال مہدی شاہ گورنمنٹ رہا, مہدی شاہ کی رہی ہے, دکھانے کے لیے کچھ ہے ان کے پاس؟ اس 2.5 سالہ حکومت میں یہ بھرپور حصے دار رہے ہیں, اسٹریٹجک کمیٹی کے چیئرمین رہے موصوف صاحب. یہ کیا بیچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا عوام کو بیچا ہے؟ اس کے علاوہ وہ سندھ سے کیا لا سکتے ہیں؟ مرکز میں تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس کیا بیچیں گے سوائے انہوں نے ان الیکٹیبلز کو گلے میں ہار ڈال کے لوگوں کو تاثر دینا ہے. ان کے پاس پروگرام نہیں ہے.
ان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا یا کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پیپلز پارٹی ٹوٹی نہیں ہے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے. 2004 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہم لوگ تھے, ہماری جماعت کو توڑی گئی. 12 اکتوبر 99 کو بھی مسلم لیگ نون کو توڑا گیا, 2004 میں بھی توڑا, 2020 میں بھی توڑا, 2023 میں بھی گلبرگ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کو توڑا گیا. ٹھیک ہے, ہم 4 دفعہ ہماری جماعت کے اوپر جو ہے وہ ریاستی سطح پہ حملہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو جب میں آپ کو عرض کر دوں 15 کے الیکشن ہم نے لڑا, ایک بندہ مجھے دکھا دیں جس کو ہم نے پیپلز پارٹی کے الیکٹیبل کو اٹھا کے ہم نے ٹکٹ دیا. ایک بندہ دکھائے سنگل. جنہوں نے 9 میں ہمارا الیکشن لڑا تھا نا, انہوں نے 15 میں بھی ہمارا الیکشن لڑا, ہم نے 2/3 میجورٹی دی. اس اچھا وقت بھی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے. الحمدللہ جی بی کی ہسٹری میں کسی سیاسی جماعت نے 24 میں سے 16 سیٹیں جیتی ہیں ڈائریکٹ اپنے ٹکٹ پہ, تو وہ نون لیگ ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنے ہی ورکرز کے بل مرہون منت, اپنی کارکردگی کی مرہون منت, اپنے آنے والے قائد نواز شریف صاحب کے دیے ہوئے ایجنڈے کے مطابق, میں تو آج کہہ سکتا ہوں میں گلگت کو لاہور بناؤں گا. یہ کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاڑکانہ بنائیں گے, ہم تو کہیں گے نا. ہم نے ابھی پنجاب سے 100 انیشیٹوز کی لسٹ لی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ٹاسک فورس بنائی ہے جی بی پہ. انشاءاللہ تعالی جو مریم پنجاب میں کر رہی ہے نا, وہ سب ہم گلگت بلتستان میں کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ایجنڈا ہے. اسکردوں میں سیاسی گہما گہمی گلگت کی نسبت ہم زیادہ دیکھ رہی ہیں. روندو ہے آپ کا, روندو میں کافی آئے روز کوئی نہ کوئی شمولیت کے حوالے سے, ٹکٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے. شیگر آپ دیکھ لیں, کھرمن کی بات کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, حفیظ الرحمان صاحب سے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کتنی سیٹیں اس وقت آپ کے کیلکولیشن کے مطابق آنے والے الیکشن میں آپ اسکردو سے نکال پائیں گے؟ دیکھیں ابھی الیکشن کے باضابطہ طور پر سلسلہ شروع نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ ابھی ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے, یہ بیٹھکوں کی گفتگو ہے. اور ہم نے ابھی آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم 20 دسمبر سے ٹکٹوں کی درخواستیں وصول کرنا شروع کریں گے پارٹی قائد کی ہدایت کے مطابق. اور مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر, 15 سے 20 کا گلگت بلتستان, 20 سے 25 کا گلگت بلتستان, یا 9 سے 15 کا گلگت, یہ سارے موازنہ جی بی کے عوام کے سامنے. وہ بڑے ہوشیار ہیں, بڑے جو ہے وہ جانتے ہیں کارکردگی کو. اور انشاءاللہ جب ہم اپنی ماس موبلائزیشن ہم شروع کریں گے, کچھ شمولیتیں ہمارے ہاں بھی بہت ساری پہلے ہو چکی ہیں, کچھ ہونی ہیں, جس کے لیے ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم آج اس کو بلائیں, اس کو کل ٹکٹ دیتے وقت جو ہے پارٹی تیتر پتر ہو جائے. ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے. الیکشن تو ہوتے میں یقین تو نہیں کر سکتا کہ اس لیے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور پرفارمنس پہ فیصلہ کرے گی. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہم 15 سے 16 سیٹیں دوبارہ مسلم لیگ نون جیتنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی, اور سنگل پارٹی گورنمنٹ مسلم لیگ نون بنائے گی. اور انشاءاللہ جو ترقی کا سفر 2018 میں وفاقی منصوبوں کا رکا ہے, 2020 میں جو جی بی کے انول ڈیولپمنٹ کا رکا ہوا ہے, اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. آئندہ انتخابات بھی سر پر ہیں, اور کیئر ٹیکر کیبنٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی اعلان سامنے نظر نہیں آ رہا. یہ تعطل کا شکار کیوں ہے؟ اور سی ایم صاحب آئے, ان کا بھی جو نام ہے تعطل کا شکار رہا. الیکشن آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یا وفاق میں جس طرح سابق وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا جو پیٹرن ہے اس کو صوبے میں اپلائی کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی اس پہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ہم نے 2020 میں جون 2024 میرا ٹینیور پورا ہوا. ٹھیک ہے, بڑا آئیڈیل موسم تھا, اور شیڈول آیا 16 یا 17 اگست پولنگ ڈے کا. یہ ریکارڈ کی بات ہے نا جی. اب ہم نے یہی سوچا کہ یار 16-17 اگست کو الیکشن ہو جاتا ہے, جس کو بھی گورنمنٹ ملتی ہے, تو 5 سال بعد اس کو ستمبر میں ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا, اکتوبر نومبر میں اگلا الیکشن ہو جائے گا. اس وقت بغیر کسی وجہ کے صرف پی ٹی آئی کی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں تھے. مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت جنرل فیس کی لائن پہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ہماری جماعت کو توڑنے کے لیے الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا. نہ آئین دیکھا گیا, نہ دستور دیکھا گیا, نہ روایت دیکھی گئی. موسم اچھا, فرسٹ کلاس, آئیڈیل ترین ہم موسم میں داخل ہو گئے تھے.
ہم نے منت ترلا کے ہم نے دھرنا دیا 3 دن الیکشن کمیشن کے باہر کہ بھئی آپ الیکشن کو کیوں ملتوی کر رہے ہو؟ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو توڑ کے پی ٹی آئی میں ڈالنا، اس کے لیے الیکشن ملتوی کیا، اس کا خمیازہ تو سر وہ کام آج بھی ہو رہا ہے نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ. میری گزارش سنیں، اس کا خمیازہ آپ کیسے بھگت رہے ہیں؟ اگر آپ اگست میں الیکشن کروا دیتے 2020 میں تو آج آپ کا اگست میں ٹینیور پورا ہو جاتا، ستمبر اکتوبر میں آپ کے الیکشن ہو جاتے. اس وقت کی یہ دیری کیوں کی گئی؟ صرف پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے، نون لیگ کو خراب کرنے کے لیے. پھر دوسرا کیا تھا کہ ہم نے ضابطہ اخلاق اس وقت جاری ہوا تھا، ساری جماعتوں سے بیٹھ کے الیکشن کمیشن نے بنوایا تھا کہ کوئی وفاقی وزیر جی بی کے الیکشن میں کسی قسم کا کوئی صدا نہیں ڈالے گا. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم عمران خان صاحب کو 15 نومبر کو وہاں الیکشن ہو رہا ہے، 1 نومبر کو اس کو گلگت لایا گیا باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے تحت، اور ان سے وہاں اعلانات کروائے گئے. یہ بھول گئے یہ پی ٹی آئی والے دوست، ابھی یہ باتیں یاد رکھیں، جو کیا ہے نا وہ بھگتیں گے ابھی. اب آ جائیں، آج سے تقریباً 1 سال پہلے شہباز شریف صاحب گلگت تشریف لائے، ہماری جماعت کی میٹنگ ہوئی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ حضور یہ پاکستان میں صرف نگران حکومتیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہیں، آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہ نگران حکومت کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیں ایسا کریں کہ جون میں اسمبلی، ہمارا ایگریمنٹ تھا آپس میں، وربلی ایگریمنٹ تھا، یہ جو کولیشن بنی تھی اس کا، کہ جون میں بجٹ دے کے اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی، ٹھیک ہے جی. اور جب اسمبلی میں بجٹ ڈیزالو جولائی میں کی جائے گی ڈیزالو، تو ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوگا، چیف منسٹر کنٹینیو کرے. ہمارا آپس میں یہ اتفاق تھا، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، چیف منسٹر کنٹینیو کرے گا، اور آپ کا جو ہے وہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اور نیا چیف منسٹر آ کے جو ووٹ اٹھائے گا، نئی اسمبلی آ جائے گی. انہوں نے اس کمٹمنٹ سے یہ مکر گئے. ہم نے کہا بھائی کل آپ رہو گے نگران حکومت کے حوالے سے، وہ لمبی ہو جائے گی، نہیں ہو سکتا نومبر دسمبر جنوری میں الیکشن، 5-6 مہینے کے لیے حکومت آئے گی. تو جب نگران حکومت آئے گی تو اس وقت اس کے اوپر کس کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا؟ وفاقی حکومت کا ہوگا نا جی. تو اس وقت پھر آپ ہمیں چیخیں گے. ہم تو آپ کو آفر دے رہے ہیں بھائی، پولیٹیکلی آئے بیٹھے، اس نگران حکومت کا سلسلہ نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے تیسے بھی چیف منسٹر صاحب آ گئے ہیں. شیڈول اس لیے آ گیا کہ ضابطے کے مطابق ٹینیور پورا ہو تو 60 دن میں شیڈول دینا پڑتا ہے. آپ نے پریزیڈنٹ نے شیڈول اپروو کر لیا ہے. ٹھیک 17 تاریخ کو جو ہے وہ کابینہ کا وہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس چیف الیکشن کمیشنر نہ بلانا، آن دی ریکارڈ. میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا، نگران کو، جسٹس یار محمد صاحب کو، کہ آپ بلائیں، یہ پولیٹیکل عمل ہے، یہ چیف الیکشن کمیشنر کا کام نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا، مجھے بتایا یہ گیا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر نے بلائی ہے 17 تاریخ کو. وہاں رجسٹرڈ سیاسی مذہبی جماعتیں جتنے بھی جی بی کے الیکشن کمیشن میں، ان سب کی لیڈرشپ وہاں بیٹھے گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس موسم میں الیکشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں؟ اسپیشلی آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ خالد خورشید کی جو حکومت گرائی، آپ مانتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن آپ لوگوں کا بالکل صحیح تھا یا آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی؟ ہمارا کس طرح کا ڈیسیجن تھا، کیسے تھا؟ آپ سبھی پارٹی ساتھ ہو کر نہیں، کسی صورت میں ہم ساتھ نہیں تھے. یہ عدم اعتماد دیکھیں، یہ جو آج جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بھی بعض لوگ جو آج بھی جو اپوزیشن کے کچھ ممبر بیٹھے ہیں نا، اس میں انکلوڈنگ کچھ لوٹے ادھر ادھر ہوئے ہیں. یہ ادھر خالد عمران خان وزیر اعظم تھا، یہ عدم اعتماد کے پیچھے پھرتے تھے، اور یہ جا کے کہتے تھے مختلف جگہوں میں حفیظ الرحمان جو ہے وہ خالد خورشید کی انشورنس ہے. یہ عدم اعتماد ہونے نہیں دیتا. کیا پنجاب ہاؤس میں میرے پاس ان میں سے 5 لوگ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں آئے تھے؟ میں اگر وہ انکار کر دیں گے تو کسی دن میں ان کا نام لوں گا. انہوں نے کہا تھا ہم ان اینی کاز ہم خالد خورشید کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ جی بی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ہمارا، آپ یہ عدم اعتمادوں کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ پولیٹیکل فیبرک تباہ ہو جائے گا، پیسے چلیں گے، نوٹ چلیں گے، آپ کا سیاسی سسٹم تباہ ہوگا. ہم نے تو بات نہیں کی کبھی. اب خالد صاحب کی ڈگری جعلی یا اصلی اس نے پروف کرنا تھا، میں نے تو نہیں کرنا تھا. امجد صاحب اس کے وکیل بنے تھے. جو کچھ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. ہم تو اس وقت ایک ایسی سچویشن میں گئے کہ چیف منسٹر کا آفس خالی تھا، آپ نے اس کے الیکشن میں حصہ لینا تھا، ہمارے پاس 3 ممبر تھے. ہم نے یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکریٹریٹ میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، امجد صاحب اس میں موجود تھے، ہمارے ممبران موجود تھے، پیپلز پارٹی کے ممبران موجود تھے، تحریک اس کا جے وائی کا ایک ممبر وہ بھی موجود تھا. وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی بھی چیف منسٹر بننا چاہتا ہے، آپ بھی چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، ہمارے ٹوٹل ووٹ ہیں 7.
کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک فارمولا بنا، وہ فارمولا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے علاوہ 5 ممبر اپنے ساتھ یا 4 ملائے گی تو پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی. اگر یہی فارمولا پیپلز پارٹی اپناتی ہے، اب وہ پی ڈی ایم کے علاوہ 4 ممبر اپنے ساتھ امجد صاحب لے آتے ہیں تو ہم ان کی حمایت کریں گے. یہ ایک فارمولا بنا تھا. ڈیو ٹائم جو تھا اس میں نہ ہم ایک ممبر پیش کر سکے نہ وہ پیش کر سکے. عددی جو چونکہ ممبروں سے بننا ہے نا چیف منسٹر، تو جب ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہوئی نہ ان کے پاس ہوئی تو ہم نے کہا جو 13 ممبر پیش کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے ان شرائط کے تحت. تو شرائط کیا تھی؟ 13 ممبر آپ کو پتا ہے، سب گلگت بلتستان نے دیکھا کہ ان میں سے 11 مسلم لیگ نون سیکٹریٹ آئے، اس کے بعد 3 میرے گھر تشریف لائے، اور اس کے بعد ہم نے ایجنڈا ان کو پکڑایا. یہ ہماری شرائط ہیں، نان الیکٹڈ بندہ وزیر مشیر نہیں ہوگا، حکومتی اخراجات کم ہوں گے، 8,000 گاڑیوں میں سے 3,000 گاڑیاں جو ہے وہ فوری طور پر نیلام کی جائیں گی اور گاڑیوں کا ہجوم کم. یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہم نے دیا تھا. جون 2020 میں اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی بجٹ توڑ کے. یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ تھی، جب پوری نہیں ہوئی تو ہم نے مخالفت کی. گلگت بلتستان کا امن جو ہے ایک دفعہ پھر ہمیں خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مذہبی منافرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس میں قاضی نثار پر جو حملہ ہوا اس کے کچھ ماسٹر مائنڈ کو بھی ریسنٹلی پکڑا ہے، خبر گردش کر رہی ہے. تو دیرپا امن کے لیے اسپیشلی گلگت میں یہ کیوں اس پر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے؟ ادھر فیلئر کہاں آپ کو فیلئر دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر کچھ کہوں گا تو حقائق کے برعکس کوئی بات نہیں کہوں گا. 2015 سے 20 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے گلگت بلتستان میں. یہی ایجنسیاں تھیں، یہی شیعہ تھے، یہی سنی تھی، یہی اسماعیلی تھی، یہی لوگ تھے. کوئی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا؟ آپ کے دور میں تو الزامات بھی لگے نا، کوئی آپ ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں آپ، تو کیونکہ یہ بھی ڈیل کر رہے ہیں نا. پرامن. دیکھیں میری بھائی، یہ بات یہ جب کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال میری گورنمنٹ کی کوئی ڈیل کو ریٹرن میں دکھائے ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ اب چونکہ یار کوئی بہانہ نہیں ملتا یار. میں پوچھتا ہوں، آپ جس سے بھی ڈیل کریں جانے بچائیں نا لوگوں کو، دیں نا لوگوں کو سکون، دیں ٹوریزم کو جو ہے وہ مواقع دیں، جس سے بھی ڈیل کرنی ہے کریں. یہ جناب ڈیل ہو گئی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موجودہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں آج، وہ ہمارے ساتھ 2 سال جی او سی رہے گلگت بلتستان میں. ہم نے کڑوے فیصلے کی، اس کے الیکشن میں ووٹ کی صورت میں ہم نے بھگتا، ہم نے اس کے نتائج بھگتے. ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں جانیں بچ گئی، ہم نے اللہ پاک اس کے جزا دے گا. ٹھیک ہے، اس گلگت کو پرامن رکھو گے تو پورا صوبہ پرامن رہتا ہے. یہ میں آج نہیں کہہ رہا، ہر گفتگو میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سیف سٹی پروجیکٹ لگایا تھا ہم نے، اس کے 70 کروڑ روپے چھوڑ گئے تھے بقایا. سیف سٹی کیوں نہیں لگا 4 سال میں؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ 70 کروڑ روپے سے اس وقت ہنزا، نگر، گلگت، دنیور، کردو، کھپلو، چلاس سب میں سیف سٹی لگ رہے تھے. 4 سال میں وہ 70 کروڑ روپے پڑے رہے. آج صرف گلگت کے لیفٹ ایریا میں بن رہے، باقی علاقے رہ گئے. اب اس گلگت شہر کے اندر ایپیکس کمیٹی کی میں نے کتنی ریکویسٹ کی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہر پریس کانفرنس میں کہا بھئی ایپیکس بلاؤ، سول، سیاسی، ملٹری، انٹیلیجنس ادارے مل بیٹھو. ہم نے یہی کام کیا تھا. ہم نے کوئی تیر نہیں چلایا تھا، ہم نے تفنگ نہیں چلایا تھا، ہم نے جہازوں سے بمباری نہیں کروائی تھی. ہم چونکہ اسی شہر کے ہیں، اسی شہر کے پشتنی ہیں. الحمدللہ اس وقت نیکسٹ الیکشن پلان بنا تھا فیڈرل لیول پہ، اس کو ہم نے لیٹر اسپرٹ عمل کیا. اس فیصلوں کو عمل کرتے ہوئے کڑوے فیصلے بھی کیے، میٹھے فیصلے بھی کیے. ان فیصلوں کے نتیجے میں ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا، لیکن امن آیا جینے میں. مجھے بتائیں گزشتہ 4 سال میں 7 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اس میں سے سوائے اس ایک واقعے کے علاوہ کسی دہشت گردی کے واقعے کے اثر مجرمان کا پتہ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا سوال نشان ہے. آپ کے سیف سٹی کیمرے خراب ہوتے ہیں محرم کے قریب، ہم آ کے کہتے ہیں ٹھیک کراؤ، یہ ٹھیک نہیں کرواتے. میں قصور کس کا؟ اب گلگت کے اندر آج قاضی صاحب کے اوپر جو اللہ پاک نے جو ہے وہ حملہ ہوا تھا گزشتے دنوں، اس کو ناکام بنایا. خدا نہ خاص الٹا ہوتا تو نتائج کیا تھے؟ پھر آج آپ ان لوگوں تک پہنچے جن کا نام آپ لے رہے ہیں، آپ سیف سٹی کے تھرو پہنچے ہیں نا، آپ سیف سٹی کے تھرو پہنچے ہیں، کسی کی سی سی ٹی وی کیمرے کے تھرو پہنچے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ 2 بڑی اہم چیزیں جو مسنگ ہوئی ان 5 سالوں میں، جس کی وجہ سے یہ بدامنی کی صورتحال پیدا ہوئی. ایک، گورنمنٹ نے کہا کہ فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ریاستی اداروں کے خالد خورشید صاحب زمین بنی گالا، زمان پارک بنی گالا، زمان پارک، سول اینڈ ملٹری کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں رہی ایشوز کے والے سے. ایک آپریشن کراچی میں ہوا تھا نصیر اللہ بابر کے زمانے میں، ایک آپریشن ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں. دونوں میں فرق کیا تھا؟ نصیر اللہ بابر کے زمانے میں پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی،
نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو آپریشن ہوا، قائم علی شاہ صاحب ایز اے چیف منسٹر اس کو آن کرتے رہے، اس کا نتائج ہے۔ اب گلگت بلتستان میں کیا تھا، آپ نے سخت فیصلے کرنے تو پولیٹیکل کابینہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور کہتے تھے ادارے کریں ادارے کریں۔ ایک یہ مسنگ ہوئی، عدم توجہ کا شکار رہا لا اینڈ آرڈر۔ چھوٹی چھوٹی ہم نے جہازوں سے بمباری نہیں کروائی تھی، ہم چونکہ اسی شہر کے ہیں، اسی شہر کے پشتنی ہیں، الحمدللہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان بنا تھا فیڈرل لیول پہ، اس کو ہم نے لیٹرس پر عمل کیا، اس فیصلوں کا عمل کرتے ہوئے کڑوے فیصلے بھی کیے، میٹھے فیصلے بھی کیے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا، لیکن امن آیا اس چیز میں۔ مجھے بتائیں گزشتہ 4 سال میں 7 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس میں سے سوائے اس ایک واقعے کے علاوہ کسی دہشت گردی کے واقعے کے اصل ملزمان کی پتہ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا سنویدنشیل ہے۔ آپ کے سیلف سٹی کیمرے خراب ہوتے ہیں محرم کے قریب، ہم آگے کہتے ہیں ٹھیک کراؤ، یہ ٹھیک نہیں کرواتے، میں قصور کس کیا؟ اب گلگت کے اندر آج قاضی صاحب کے اوپر جو اللہ پاک نے جو ہے وہ حملہ ہوا تھا گزشتہ دنوں، اس کو ناکام بنا، خدا نہ خاصہ الٹا پلٹا ہوتا تو نتائج کیا تھے؟ پھر آج آپ ان لوگوں تک پہنچے جن کا نام آپ لے رہے ہیں، آپ سیلف سٹی کے تھرو پہنچے ہیں، آپ سیلف سٹی کے تھرو پہنچے ہیں، کسی کے سی سی ٹی وی کیمرے کے تھرو پہنچے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 2 بڑی اہم چیزیں جو مسنگ ہوئی ان 5 سالوں میں، جس کی وجہ سے یہ بدامنی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک تو گورنمنٹ نے کہا کہ فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ریاستی اداروں کے خالد خورشید صاحب زمین بنی گالا زمان پر بنی گالا زمان پر سول ملٹری کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں رہی ایشوز کے حوالے سے۔ ایک آپریشن کراچی میں ہوا تھا نصیر اللہ بابر کے زمانے میں، ایک آپریشن ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ نصیر اللہ بابر کے زمانے میں پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی، نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو آپریشن ہوا قائم علی شاہ صاحب ایز اے چیف منسٹر اس کو آن کرتے رہے، اس کا نتائج ہے۔ اب گلگت بلتستان میں کیا تھا، آپ نے سخت فیصلے کرنے تو پولیٹیکل کابینہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور کہتے تھے ادارے کریں ادارے کریں۔ ایک یہ مسنگ ہوئی، عالمی توجہ کے شکار رہا لا اینڈ آرڈر، چھوٹے چھوٹے ایشوز بڑے بنتے گئے، آپ نے بر وقت ان کا تدارک نہیں کیا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ جتنے بھی ہمارے جو سپیچز ہوتی ہیں، ہیڈ سپیچز ہوتی ہیں، اسی سے یہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے وہ ادھر سے ہو۔ آپ نے ہیڈ سپیچز کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنایا تھا کہ ہر جمعے کی تقریر جو ہے وہ مانیٹر کی جائے گی، ہر سیاسی جلسے کی ویڈیو ریکارڈنگ لی جائے گی، ہر مذہبی سیاسی اجتماع کی ریکارڈنگ لی جائے گی۔ اسپیشل برانچ کے اندر ایک یونٹ تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ اور یہ جو ڈی ایس آر رپورٹ آتی ہے نا، یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے، یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ کی جو ڈی ایس آر رپورٹ ہوتی ہے اسپیشل برانچ، جی فلاں حضرت نے یہ کہا، شام کو ایک ڈی ایس آر رپورٹ آتی، اس رپورٹ کی کورٹ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہر جگہ جو بھی تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے گلگت میں، اس کو مانیٹر ویڈیو کیمرے کے ذریعے کیا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، کل کورٹ میں ایڈمیسیبل بنا کے آپ جو ہے سزائیں دلا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس میں جو ہے نا مجھے بتائیں، اچھا کوئی رو شاہ کا باہر کا عمل دخل نہیں ہے، یہ ٹوٹل انڈیجنس گلگت کا معاملہ ہے۔ آپ کی لا اینڈ آرڈر کا فیلئر تھا، بر وقت حکومت نے ڈیسیجنز نہیں لیے، جس کی وجہ سے آج پورا صوبہ جو ہے بدامنی کی طرف بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی دوبارہ پرامن گلگت بلتستان، دوبارہ جو ہے وہ ترقی یافتہ گلگت بلتستان آپ کو نظر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ حافظ حبیب الرحمان صاحب ڈیلی کے 2 کو ٹائم دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور صدر پی ایم ایل این گلگت بلتستان حافظ حبیب الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔